مسئلے مسائل تو ہیں، خاص کر پنجاب میں آج بڑا فیس ہوا ہے، بہت جگہوں پہ شکایات آئی ہیں اور وہ کلیکٹ ہو رہی ہیں، اس میں پٹیشنز بھی جمع ہوں گی عدالتوں میں، میڈیا پہ بھی آ رہا ہے، سرگوردہ میں ایشوز ہوئے، راولپنڈی میں اور اس کے آفس کے باہر وینز کھڑے رہے، اور میاں والی میں ڈاکیومنٹس کا آپ نے دیکھا کل اور آج جس طرح کے ایشوز ہوئے، کسی کو جمع نہیں کرنے دیا جا رہا، چھاپے پڑ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے حوصلے جوان ہیں، ہم انشاءاللہ اپنا مقابلہ، اپنا میدان خالی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اگر بلے کا نشان کل آپ کو نہیں ملتا، کیونکہ کل آج اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ظاہر ہے کل تک الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، اور کل اگر آپ کی جو پلی ہے، آپ کی درخواست جو ہے اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے، مسترد کر دیا جاتا ہے، اور آپ کی انٹرا پارٹیز الیکشن دوبارہ کروانے کا حکم جاری کر دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے بلے کا نشان تو آپ کے پاس نہیں ہوگا، تو پھر کس طرح الیکشن لڑیں گے آپ؟ تو سب اس کے لیے پارٹی نے مناسب حکمت عملی ترتیب دی ہے، لیکن اس وقت اس پہ بحث کرنا میں بعید از قیاس اس لیے سمجھتا ہوں، اور کہ ہم کیوں ایک ایسی پریزمپشن پہ جائیں کہ اگر ملک کے سب سے بڑی جماعت کو آپ الیکشن سے باہر کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو باہر کیا تو ایسے الیکشن کو کون مانے گا؟ پھر تو شام الیکشن ہوں گے، میں تو پھر کہتا ہوں اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میاں صاحب کو ویسے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لے آتے ہیں، ان کو پی ایم ہاؤس کا راستہ خوب معلوم ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا سر کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے؟ آپ کاغذات جمع کروا رہے ہیں؟ جی، کاغذات میرے تیار ہو رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مردان M23 سے، جہاں سے 3 بار اللہ نے عزت دی، 2 بار مجھے اور 1 بار چیئرمین عمران خان صاحب کو، وہاں انشاءاللہ کنٹیسٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ فرمائیے گا آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے؟ میرے خیال میں، میری معلومات کے مطابق تو میں تحریک انصاف ہوں۔ نہیں، بہت اچھی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ ایک ایسے سیاستدان ہیں کہ جن کی ساری سیاسی جماعتیں عزت کرتی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو عمیر نیازی صاحب کے والد صاحب کے ساتھ ہوا تھا، یا شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا، یا پھر میجر طاہر صاحب کے ساتھ ہوا۔ کہ صاحب، خیبر پختونخوا میں نسبتاً اس طرح جو ہے تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال تکلیف تو بہت سے لوگوں نے ہمارے صوبے میں بھی اٹھائی ہے، بہت سے لوگوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، لیکن یہ بڑا ویسے عجیب اتفاق ہوا ہے جو عمیر صاحب کے ساتھ تو خیر ہوا، لیکن شاہ محمود قریشی تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، پاکستان کے چند ان سیاستدانوں میں سے ہیں جو ایک سیاسی آدمی ہیں، یعنی کہ میں نے ان کے ساتھ جتنا 10 سال پارلیمنٹ میں کام کیا ہے، ان کو میں نے کبھی کوئی غیر سیاسی بات کرتے، کوئی غلط بات کرتے میں نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی بند میں بات کی ہے، تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو بہت ہی سمجھ سے بالا تر ہے، کہ اگر ایسے سیاستدان جو پاکستان کی سیاست کے رموز سے واقف ہیں، بڑی ذمہ داری سے وزارت خارجہ بھی چلائی، تو اگر ان کو اس طرح کے مسائل ہیں تو پھر آپ سوچ لیجئے چوئی صاحب کہ عام جو ہمارے نوجوان ہیں جو پہلی بار یا دوسری بار کنٹیسٹ کر رہے ہیں، خاص کر پنجاب یا سدرن پنجاب میں یا نارتھ پنجاب، ان کو کتنے مسائل کا سامنا ہوگا۔ اچھا، ایک اعتراض یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو پارٹی اب وکلا کے پاس چلی گئی ہے، اور پارٹی کا میکسیمم فیصلہ جو ہے وہ وکلا کر رہے ہیں، بلکہ کیسز کو بھی وہ اس طرح ہینڈل نہیں کیا جا رہا جس طرح ہینڈل ہونا چاہیے، بلکہ آج تو معزز جج صاحب نے بھی کہا کہ کیا آپ لوگ اپنے موکل کو سزا دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک وکیل درخواست دیتا ہے، دوسرا وکیل اس کے لیے دلائل کے لیے چلا جاتا ہے، تیسرا وکیل تیسرے دن پہنچ جاتا ہے، تو وہ جو ہارمنی ہونی چاہیے دلائل کے اندر یا مقدمات کے اندر، وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو کہیں آپ فیل نہیں کر رہے کہ اگر یہ وکلا کے بجائے سیاستدانوں کے اوپر اتفاق کرتے عمران خان صاحب تو آج صورتحال مختلف ہوتے؟ تو یہ سب 2 امپورٹنٹ اہم ترین چیزیں اس وقت ہیں ہماری تحریک انصاف کے رادار پہ۔ ایک یہ جو الیکشن آنے والا ہے جو نزدیک ہے، سر پہ آ چکا ہے، دوسرا ہمارے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے کیسز۔ میرے سے پوچھیں تو شاید خان صاحب کے کیسز مجھے تو الیکشن سے بھی زیادہ اہم لگتے ہیں، تو اس پہ فل فوکس ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں جو کیسز کے ذمہ دار لوگ ہیں اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، حامد خان صاحب ہیڈ ہیں، سارے آپ کو پتہ ہے سینئر آدمی ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے، سلمان صفدر صاحب جیسے ذمہ دار لوگ ہیں، کھوسا صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، تو امید ہے کہ کیسز میں کوئی ایسی کوئی لکونہ نہیں آئے گا، لیکن آپ کی بات درست ہے
کہ کیسز پہ بھی توجہ بھرپور ہونی چاہیے، کیونکہ قدرتی امر یہ ہے کہ الیکشن آ رہا ہے تو بہت زیادہ فوکس اس طرف بھی جائے گا. ہمارے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ ہم الیکشن پہ بھی فوکس رکھیں اور محترم عمران خان صاحب کے کیسز پہ بھی. لیکن وکلا کے لیے ممکن نہیں ہوگا اس میں علی محمد خان صاحب. جیسے آج سلمان اکرم راجہ صاحب عدالت میں تھے تو انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں اگلی تاریخ دے دیں، جس پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ اپنے موکل کو سزا دلوانا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے، اور انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ کل میں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے. تو جب وکیل نے کاغذات نامزدگی جمع کروانی ہوگی، جب وہ کمپین کر رہے ہوں گے، جب وہ اپنے حلقے میں ہوں گے، جب وہ اس کے اندر وہاں پہ مصروف ہوں گے، تو کیس کون لڑے گا؟ تو اس طرح تو عمران خان صاحب کو سزا ہونی شروع ہو جائے گی. تو میرا خیال یہ ایک رانگ سٹریٹجی ہے، یہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو. نہیں، آپ کی بات سے اس حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے کیسز پہ اس پہ پنکچوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے محترم وکلا صاحبان اگر کوئی اب الیکشن لڑ رہے ہیں تو پھر کیسز میں کوئی خلل نہ آئے اور ان کو پھر کیسز کے دوران مناسب وکیل سے ریپلیس بھی کیا جائے تاکہ کوئی بھی تاریخ بدلی اس وجہ سے نہ ہو کیونکہ وکیل الیکشن لڑ رہا ہے. تو یہ آپ کی جو نشاندہی ہے وہ بالکل درست ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہماری پارٹی لیڈرشپ کا فوکس بھی ہوگا. دیکھیں لطیف کھوسا صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، شعیب شاہین صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمیر نیازی صاحب نے اپنے کاغذات جمع کروانے کی کوشش کی، اور بہت سارے وکلا اور بھی ہیں جو آپ کے کیسز لڑ رہے ہیں، خان صاحب کے کیسز لڑ رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے آنے والے دنوں میں بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا کیونکہ وکیل کا فوکس اپنے حلقے پہ ہوگا، خان صاحب کے کیس پہ نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں ری تھنک آپ کو کرنا چاہیے. لیکن آپ کے جواب سے پہلے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خان صاحب بڑا دلچسپ قسم کی صورتحال ہے کہ گوہر خان صاحب جو اس وقت چیئرمین بھی ہیں اور ساتھ وہ ہیڈ کر رہے ہیں جو خان صاحب کے کیسز کا جو آپ کے وکلا کا پینل ہے اس کو بھی، وہ خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ ایک جگہ سے الیکشن نہیں لڑیں گے، 2-3 جگہوں سے الیکشن لڑیں گے. تو اب جو آپ کے سربراہ ہیں آپ کی وکلا ٹیم کے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس کے بعد باقی سارے سینئر وکلا بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنے بھائیوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو بھی الیکشن لڑوا رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خان صاحب کو آپ نے اکیلا چھوڑ دیا، انہیں جیل کی رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، عدالتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور مقدمات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا آپ نے انہیں. نہیں، کیوں خان صاحب کو اکیلے چھوڑ؟ خان صاحب ہمارے بانی لیڈر ہیں اور ان کو کیسے اکیلے چھوڑ سکتے ہیں؟ علی محمد جیسے لوگ تو ان کے خان صاحب حکم کریں کوئی الیکشن ہم نہیں لڑیں گے، ان کے ساتھ جو ہے صرف کیسز میں اپیئر ہوں گے، ایسی کون سی بات ہے؟ دیکھیں الیکشن، یہ ہم الیکشن لڑنے اور ایم این اے بننے تحریک انصاف میں نہیں آئے، وہ تو ایک امر ہے. ظاہر ہے جب آپ اس فیلڈ میں ہیں تو آپ نے وہ ایک میدان میں لڑنا ہے. باقی تو ہمارا مشن منزل جو ہے وہ تو ایک ایسا پاکستان جوئی صاحب بنانا ہے جس میں آپ کے اور ہمارے بچے محفوظ ایک زندگی گزار سکیں اور پاکستان وہ ملک بنے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کو ضرور سر جوڑ کے ضرور بیٹھنا چاہیے. صورتحال ملک کی اچھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا جس طرح بلوچ جو ہمارے بھائی بہن آئے ان کے بھی مسئلے مسائل ہیں، ان پہ بھی توجہ دینی چاہیے. پنجاب میں آپ دیکھ لیں صورتحال کیسی ہے، مہنگائی کی حالت دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں، سندھ میں آپ دیکھ لیں. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں چوئی صاحب بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان میں اس کو، کیونکہ وقت محدود ہے آپ کا تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، کہ پاکستان کی سیاست کو چند لوگوں کی رساکشی نہ بنائے اقتدار کی، بلکہ یہ ایک پاکستان کو آگے لے جانے کی، پاکستان کی بہتری کے لیے ایک اجتماعی کاوش نظر آئے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پکڑ دکڑ چینا جپٹی، اس سے بیلٹ پہ اپنا نامینیشن پیپر اٹھا، ادھر سے پرچہ ڈال، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور جس کو عوام منتخب کریں وہ حکومت کریں. لیکن سر اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ سیز فائر کریں، آپ سٹیٹ کے ساتھ لڑنا بند کریں، آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ رابطہ شروع کریں. نہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، نہ آپ سیز فائر کر رہے ہیں، نہ آپ سٹیٹ کو دم لینے دے رہے ہیں. تو جب اتنی زیادہ لڑائیاں ہوں گی تو پھر آپ الیکشن کیسے لے سکیں گے؟ نہیں، جو سب سٹیٹ سے کیا مطلب ہے، سٹیٹ سے کیوں ہم لڑیں گے؟ اور سٹیٹ آپ اور میں ہم سب سٹیٹ ہیں. اگر سٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ادارے ہیں. یہ جو پرسوں ترسوں ڈی خان میں شہید ہوئے ہیں یہ کدھر سے ہیں؟ یہ ہمارے بچے نہیں ہیں، آپ کے نہیں. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اور باقی سیاسی جماعتوں سے کیا ہماری، ہم سیاسی مقابلہ کریں، ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. باقی 9 مئی کے واقعے کی طرف اگر آپ کا اشارہ ہے تو اس کو 6-7 مہینے ہو گئے جن پہ الزامات ہیں وہ کیسز بھگت رہے ہیں. میرے جیسے لوگ بھگت کے نکل آئے
تو وہ تو جو ہے وہ تو لیگل پروسیس چل رہا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. آخر کو ہم نے آگے جانا ہے کہ نہیں جانا, یا ہم نے ایک واقعے کا اسیر بن کے رہ جانا ہے؟ اچھا یہ فرمائیے سر, اسد کیسر صاحب کو ٹکٹ مل رہا ہے پارٹی کی طرف سے یا نہیں, اور کیا وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں, اور کیا آپ کا رابطہ ہے ان سے؟ آج میں نے ان کو مبارکباد دی واپس آنے کی, اور ٹکٹ تو ظاہر ہے وہ ہم چھوٹے سے تھے جب وہ تحریک انصاف میں تھے. مطلب میں اتنا چھوٹا نہیں تھا, بہرحال میں انجینئرنگ میں شاید پڑھ رہا تھا اس زمانے میں, لیکن وہ صدر تھے ہماری تحریک انصاف کے, پہلے صدر تھے اور اسپیکر رہے ہیں صوبے کے بھی مرکز کے بھی. تو ظاہر ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تو اپنی ٹکٹ کا نہیں, وہ تو بہت سی ٹکٹوں کے فیصلے کریں گے, کیونکہ سارا صوبہ انہوں نے بنایا ہے, ملک میں بھی ان کا ایک رول ہے. اچھا یہ فرمائیے سر, پرویز خٹک صاحب کی کیا ڈیسٹنی ہے, اور وہ ظاہر ان کی پارٹی رجسٹرڈ ہوگی, اب شاید وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلے کا نشان انہیں مل جائے, تو اب پرویز خٹک صاحب کیا ڈینٹ ڈال سکیں گے پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں؟ بار بار مجھے پرویز خٹک صاحب سے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. سینئر سیاستدان ہیں, میں سمجھتا ہوں اب ان کی کتاب لکھنے کی عمر آ گئی ہے. یعنی پالیٹکس بند کر رہے ہیں, وہ سیاست ختم کر کے صرف کتابیں لکھیں, آپ کا خیال ہے؟ نہیں کریں سیاست, لیکن سیاست کے لیے لوگ چاہیے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ نوشہرے میں جس طرح اپنے آبائی علاقے میں جس طرح پورا نوشہرہ عمران خان صاحب کے لیے نکلا, خان صاحب تو نہیں تھے لیکن ان کے نام پہ نکلا, تو میں سمجھتا ہوں کہ خٹک صاحب نے ضرور سوچا ہوگا کہ یہ وہی نوشہرہ ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو وہ خٹک صاحب کے گن گاتے تھے. اب اپنا گھر اپنا شہر ان کا نہیں رہا, تو لمحہ فکریہ تو ہے خٹک صاحب کے لیے قابل احترام ہے, میرے لیے تو ہمیشہ قابل احترام رہیں گے, لیکن وقت تھوڑا سا کھڑا رہنے کا تھا اپنے لیڈر کے ساتھ. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ الیکشن میں کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دے سکیں گے, اور ان کی پارٹی کوئی بہت زیادہ سیٹس حاصل نہیں کر سکے گی کہ وہاں پہ گورنمنٹ بنا لے؟ اپنی سیٹیں بچا لیں تو بڑی بات ہے, لیکن بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمارے پاکستان کے عوام, بالخصوص پشتونخوا کے عوام, وہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ فکری طور پہ آزاد لوگ ہیں. وہ دیکھتے ہیں جو لوگ ان کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں, وہ کسی کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں بھی ادھر پھینک دیں گے. جس نے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اپنی بات پہ پکے نہیں کھڑے, تو مقابلہ مجھے جو لگتا ہے سیاسی کارکن میں عرض کر رہا ہوں, پشتونخوا میں اگر ہمارا مقابلہ ہے تو کہیں کہیں جمعیت علماء اسلام, کہیں ANP, کہیں مانسیرا علاقے ہزارہ بیلٹ میں میاں صاحب کی جماعت کے ساتھ تھوڑا بہت وہاں. لیکن جو اپنا خٹک صاحب ہیں ان کی جماعت تو دیکھیں ابھی اس کے ابھی کوئی فاؤنڈیشنز نہیں ہے, کوئی کارکن ان کو کوئی آپ ڈھونڈ دیں, کوئی 5-10 کارکن آپ ان کو ڈھونڈ دیں. آپ تو بڑے آپ کے فالوورز ہیں. ویسے پرویز خٹک صاحب نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں, شکر الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ ہم ان سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ, جب خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے ان کو کبھی کسی دن چائے پہ بلائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. علی محمد خان صاحب آپ کا